وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، توصیف کے لیے، تحمید کے لیے، تقدیس کے لیے، تسبیح کے لیے، عظمت و کبریائی اور جلالت شان کو بیان کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جس کام پہ انہیں لگا دیا گیا، جو ڈیوٹی انہیں دے دی گئی، جو کام انہیں دے دیا گیا، وہ اپنے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ کھانے کی انہیں ضرورت نہیں، کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتے سوتے نہیں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتوں کو حکم ہوا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، وہ تسبیح میں لگے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ بعض کو حکم ہوا تم اللہ کی تحمید کرو، تعریف بیان کرنے میں لگے رہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ بعض فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، عظمت، شان کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتوں کو حکم دیا گیا تمہیں حالت قیام میں رہنا ہے، بعض کو حکم دیا گیا تمہیں حالت رکوع میں رہنا ہے، بعض کو حکم دیا گیا تمہیں حالت سجدے میں رہنا ہے۔ جس ڈیوٹی پر، جس کام پر انہیں لگا دیا گیا، وہ اس کام پہ لگے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تقدیس، تحمید میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس میں ایک نہیں ہزاروں خامیاں ہیں، ہزاروں کمیاں ہیں۔ اگر اس انسان کی کمی کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اس کی کمیاں مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ کمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ الانسان خطأ مرکب من الخطأ والنسیان، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا سے، غلطیوں سے
निस्यान से, भूल से, कोताहियों से, ऐबों से भरा हुआ है। इंसान की हर चीज के अंदर नक्स है, हर चीज के अंदर कमी है, हर चीज के अंदर कमजोरी है। मिसाल के तौर पर अगर देखने की बात करें तो इंसान के देखने में कमी है। इंसान का देखना आला दर्जे का देखना नहीं है। इंसान की अगर सुनने की बात करें तो इंसान का सुनना कमतर दर्जे का है। अल्लाह ताला भी देखते हैं, इंसान भी देखता है। अल्लाह ताला भी सुनते हैं, इंसान भी सुनता है। अल्लाह ताला भी कलाम फरमाते हैं, इंसान भी बोलता है। मगर इंसान के बोलने में, अल्लाह ताला के कलाम फरमाने में, इंसान के देखने में, अल्लाह ताला के देखने में जमीन और आसमान का फर्क ही नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि इंसान का देखना कमियों से भरा हुआ, अल्लाह ताला का देखना आला दर्जे का देखना। चुनाचे कहने वाले ने कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तारीफ के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तारीफ को अल्लाह ताला के फरिश्ते कर ही रहे थे। ए इंसान, मैं चाहता हूं कि तेरे दिल के अंदर जो एक दर्द मैंने रखा है, तो उस दर्द का मुतलाशी बन जा, तो उस दर्द को लोगों के सामने बयान करने वाला बन जा। मैं तुझसे वही दर्द चाहता हूं। चुनाचे अगर इस वक्त बात करें अल्लाह ताला की सिफात की और अल्लाह ताला की जात के बारे में बात करें तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने सिफाती नामों में से एक नाम बयान किया, समीअ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला सुनने वाले हैं और इंसान भी सुनता है। अल्लाह ताला ने फरमाया बसीर, अल्लाह ताला देखते हैं, देखने वाले हैं, इंसान भी देखता है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला का देखना कैसा है और बंदे का देखना कैसा है। चुनाचे हमारा देखना कैसा है, यहां इस वक्त बैठे हैं, अगर सामने इंसान देखता है तो पीछे नजर नहीं आता, पीछे देखता है तो आगे का नजर नहीं आता, दाएं देखता है तो बाएं का नजर नहीं आता, और अगर बाएं देखता है तो उसे दाहिनी तरफ का नजर नहीं आता। अगर नजरें उठाकर आसमान को देखने लगे तो जमीन नजर नहीं आती, और अगर जमीन पर नजर जमा के देखने लगे तो आसमान की बुलंदियां नजर नहीं आती। इंसान का देखना यह है। और अगर दीवार के उस तरफ आंखों के सामने पर्दा लगा दिया जाए तो इंसान को पर्दे के आगे नजर नहीं आता, दीवार के पीछे का नजर नहीं आता। फिर इंसान के देखने की जो नजरें हैं, उसके देखने की जो कैपेसिटी है, वो ऐसा नहीं कि इंसान को 4 किलोमीटर भी देखता रहे। बात बंदे होते हैं कि उन्हें बहुत करीब का भी नजर नहीं आता, ऐनक बनवानी पड़ती है, चश्मे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के इंसान को कुछ चीजें करीब की नजर आनी शुरू होती है या देख पाता है। अल्लाह ताला इसका मोहताज नहीं है। इंसान देखने में भी मोहताज है आंखों का, अल्लाह ताला देखने में मोहताज आंखों के नहीं है। अल्लाह ताला का देखना कैसा है, रात के अंधेरे में देखते हैं, दिन के उजाले में देखते हैं, जलवत में देखते हैं, बंदे को खलवत में देखते हैं। हर हाल में बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की नजर होती है। सुनने की अगर बात करें तो अल्लाह ताला का सुनना आला दर्जे का सुनना है, और बंदे का सुनना बहुत कमजोर दर्जे का सुनना है। चुनाचे अगर एक बंदे के सामने 2-4 बंदे आए, अपनी अपनी बातें बयान करने लगे, तो बंदा कहता है कि भाई मैं किस किस की बातें सुनूं, जरा प्लीज बराए मेहरबानी एक एक बंदा बोले तो मैं जब एक एक बंदे की बात सुनूंगा ना, सारे बंदे मिलकर आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो मैं सारे लोगों की बातें कैसे सुन सकता हूं। एक एक बंदे की बात सुनेगा तो बात समझ में आएगी। अगर कोई बंदा जोर से बोलने लगे तो सामने वाला सुनने वाला बंदा कहता है इतने जोर से बोलते हो कि मेरे कानों के पर्दे फटने के करीब हैं, आहिस्ता से बोलो।
اور اگر کوئی بندہ آہستہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم اتنے دھیرے سے بولتے ہو، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تو زور سے بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، آہستہ سے بولتے ہیں تو سن نہیں پاتا۔ اور اگر ایک بندہ ہندوستانی ہے، عربی زبان کا بندہ، عربی زبان کا بولنے والا بندہ، اس سے عربی زبان میں بولنے لگے، وہ کہتا ہے میں عربی زبان نہیں جانتا، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، کسی اور زبان کا اس کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی زبان کو سننے کے بعد کوئی اسے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سننا ایسا ہے، کوئی بندہ، سارے بندے، ساری بندیاں، ساری مخلوق اپنی اپنی زبان میں زور سے ہو یا آہستہ سے ہو، ایک وقت اگر کائنات کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے تو اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو ان کی اپنی زبان میں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو انسان کا دیکھنا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، انسان کا سننا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، انسان کا بولنا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، انسان کا چلنا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، انسان کا پکڑنا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، انسان کی ہر چیز کمیوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر اے انسان، جب تیرے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں، جب تو اپنے اندر نقائص ہی نقائص رکھتا ہے، جب تو اپنے اندر حقارت ہی حقارت رکھتا ہے، جب تو اپنے اندر کمزوری ہی کمزوری رکھتا ہے، تو پھر ذرا تو اپنے زبان سے بڑے بول کیوں بولتا ہے؟ تو اپنے پیروں سے جب چلتا ہے تو اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ تیرے چلنے میں، تیری رفتار میں، تیری گفتار میں، تیرے لب و لہجہ میں، تیرے اٹھنے بیٹھنے میں یہ تکبر کا بول کیسا ہے؟ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے اور بڑائی اللہ کو سجتی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں اگر بڑائی کسی ذات کو سجتی ہے تو وہ ہمارے اللہ کو سجتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کو بڑائی سجتی ہی نہیں ہے۔ بندہ تو بندہ ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ بن کر رہے اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ چنانچہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کے یہاں جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کے کانوں میں سب سے پہلا جو لفظ ہے اللہ کا، وہ اللہ کا لفظ اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو گویا پیدا ہونے کے بعد بچے کو اگر کوئی بات، کوئی لفظ سب سے پہلے سنائی دیا گیا تو وہ ہے اللہ۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، امی ابا، چھوٹے بڑے بہن بھائی جب اسے بولنا سکھاتے ہیں تو اسے اللہ کا لفظ بولنا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، اذان کی آوازیں اس نے کانوں میں سننا شروع کی تو اللہ کے نام سننے شروع کیے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوا، خطیب نے خطبہ دیا، مقرر نے تقریریں کی تو اللہ کا لفظ، اللہ کا نام سنتا چلا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کے کچھ معارف ہیں۔ یہ صحیح معنی میں بندے کو کیا فائدہ دیتا ہے اور اللہ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہمارے صاحب نے بھی پرچی دی ہے اسماء الحسنہ کے تعلق سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ دنیا میں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، مولانا کے پاس جائیں گے، مسجد کے امام کے پاس جائیں گے، کسی اہل علم سے ملاقات کریں گے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ ہم اپنے یہاں اپنے بچے کا نام اچھا رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ پیارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سب سے اچھا رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سب سے پیارا رکھا۔ باپ کو اپنے بیٹے کا نام اچھا لگتا ہے، باپ کو اپنے بیٹے کا نام پیارا لگتا ہے۔ باپ کے سامنے جب بیٹے کا نام لیا جاتا ہے تو باپ کے دل میں ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے بندوں کے سامنے
جب ان کے پیارے پروردگار کا نام لیا جاتا ہے تو ان کو بھی اندر ایسی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اپنے یار کے تذکرے سنتا ہی رہا۔ یار رہے یا رب میں تیرا اور تو میرا یار رہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کی یہ آگ بھڑکتی ہے تو پھر بندے کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے، اس کی کیفیات بھی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ سجدوں میں سر رکھتا ہے، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، وہ نماز لمبے قیام کو چاہتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی فکر کرتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں کسی بندے کو کسی سے محبت ہو جائے، راتوں کو موبائل اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میرے سے محبت کرنے والی کا، میری محبوبہ کا، میری معشوقہ کا کوئی میسج تو نہیں آنے آئے، بار بار سے اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، وہ رات کو اٹھ اٹھ کر کے موبائل کی ٹارچ چلا کے دیکھتا رہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کے اندھیرے چلے جائے اور میری نماز تہجد قضا ہو جائے۔ پھر اس کے یہ حالات ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کو منانے کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے سامنے اپنے رب کے سامنے رونے دھونے کی فضائیں بناتا ہے۔ وہ جس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اس مجلس کے لوگوں کے دلوں کو گرما کے رکھ دیتا ہے، اور یقیناً اللہ کا یہ نام ہی ایسا ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، رات کو اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے، محل پہ آواز ہوئی، کوئی بندہ ہے جو محل کے اوپر چل رہا ہے۔ بادشاہ وقت اٹھے، خادم کو بیدار کیا، بھی ذرا دیکھیں ہمارے محل میں کون آ گیا ہے۔ عام بندوں کے مکانات اور محل میں لوگوں کے گھسنے کی ہمت نہیں ہوتی، بادشاہ تو بہرحال بادشاہ ہوتا ہے، اس کے محل میں کیسے گھسا جا سکتا ہے؟ سنتری ہوتے ہیں، پہرےدار ہوتے ہیں، گیٹ کیپر ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، پولیس فوج کے افسران ہوتے ہیں، کیسے کوئی بندہ ان کے محل تک پہنچ سکتا ہے؟ پوچھو ذرا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ بتایا گیا کچھ لوگ ہیں، آپ کے محل پہ کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاگل ہو گئے ہو، جب اونٹ گم ہو جایا کرتے ہیں انہیں صحراؤں میں ڈھونڈا جاتا ہے، پہاڑوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، جنگلوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، بادشاہ کے محل کے اندر کہاں کھوئے ہوئے اونٹوں کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، بادشاہ وقت ابراہیم ابن ادم، ہم پاگل نہیں ہوئے ہیں، صحیح معنی میں پاگل تم ہو گئے ہو، تم اللہ کے متلاشی ہو، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہاں نرم و نازک گدے کے اوپر پڑے ہوئے ہو۔ اگر شاہی محل میں اونٹ نہیں ملتے ان کے مکان کے اوپر، محل کے اوپر، تو اس طرح بادشاہت کے باوجود، سلطنت کے باوجود، ایسے نرم و نازک گدوں پہ لیٹنے کے باوجود خدا نہیں ملا کرتا۔ جیسے یہ باتیں سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پڑی، اثر ہو گیا، اسی وقت بادشاہت کو چھوڑ دیا، تخت شاہی کو چھوڑا، اور تخت شاہی کو چھوڑنے کے بعد راستے میں ایک فقیر دا، میں واقعے کو بہت مختصر شوٹ کر رہا ہوں، راستے میں ایک فقیر دا، اس سے گدڑی لی اور جا کے جنگل میں بیٹھ کر اللہ 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 کی صدائیں بلند کرنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے، عبادت میں لگ گئے، اپنے روح رب کو منانے میں لگ گئے۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اسی جنگل میں ایک بندہ اور تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے آ جانے کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان آیا، کھانا آیا۔ کھانے میں کیا تھا؟ کھانے میں ایسا کھانا تھا کہ جب وہ دسترخوان آیا تو سارا جنگل اس کھانے کی مہک سے معطر ہو گیا۔ اس میں بریانی، اس میں قورمہ، مرغ مسلم، شامی کباب، فلاں اور فلاں کیا کہا جا سکتا ہے، اعلیٰ درجے کا کھانا۔
اب برابر میں جو بہت دن سے بیٹھا ہوا بندہ عبادت کر رہا تھا نا، اس کے لیے چٹنی روٹی آئی، تو اس چٹنی روٹی آنے والے بندے کے لیے، جس کے لیے روزانہ چٹنی روٹی آتی تھی، اس کے دل میں ایک بات آئی، یہ کل کا آیا ہوا بندہ، اس کے لیے مرغ مسلم بیچتے ہو، ہم اتنی دنوں سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اتنے سالوں سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے چٹنی روٹی آتی ہے۔ جواب الہی آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، کیا اس کو بھی بند کروانا چاہتے ہو؟ کیا اس کو بھی بند کروانا چاہتے ہو؟ جواب ملا، کانپ گئے، یا اللہ بند کروانا تو نہیں چاہتا، مگر بات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی کبھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہ علیہ الصلوۃ میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے تو ایک عجیب قسم کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس جذبے کے ساتھ زبان سے ایک مرتبہ زور سے نکلا اللہ۔ جیسے زبان سے اللہ کا نام نکلا نا، تو الہام ہوا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، شبلی ہمیں اپنا جذبہ دکھاتے ہو۔ جیسے یہ الہام ہوا نا، سیدنا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سے باہر دوڑ لگائی۔ پھر الہام ہوا، اچھا ہمارے گھر کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ وہیں ٹھہر گئے۔ پھر الہام ہوا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گناہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں اور تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ سیدنا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں اور کائنات میں کوئی آپ کو سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، شبلی نہ تو میری بات کہنا، نہ میں تیری بات کہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو بھی بند کروانا چاہتے ہو؟ کہا اے اللہ بند نہیں کروانا چاہتا، بات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ کل کا آیا ہوا بندہ، اس کے لیے مرغ مسلم آتے ہیں، سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، میرے لیے چٹنی روٹی کیوں آتی ہے؟ جواب دیا، دیکھو یہ بندہ تخت شاہی ہماری محبت سے قربان کر کے آیا ہے، اور تمہیں دسیارے تھے، تم نے ہمارے راستے میں قربی اور جالی کو قربان کیا ہے اور اسے قربان کر کے ہمارے پاس آئے۔ جیسے قربانی ایسے ہماری طرف سے مہربانی۔ صبح کا وقت تھا، سلطنت بلخ کا ایک وزیر، جو ایک زمانے تک بادشاہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر رہ چکا تھا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے ہوئے اپنی پرانی گدڑی سی رہے ہیں، سوئی سے۔ قریب کے ذرا دیکھتے ہیں، بادشاہ کے کچھ حال و احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھا، بادشاہ آپ نے کیا گت بنائی ہوئی ہے؟ ایک وقت تھا آپ کے سر کے اوپر تاج ہوتا تھا، آنے جانے والے لوگوں کا آپ کے پاس لائنیں لگی رہتی تھی، ایک رش ہوتا تھا، اور چاروں طرف نوکر چاکر خدام حشم و ختم ہوتے تھے، مگر آج تم نے اپنے کیا حالت بنائی؟ جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہ کھانے کے لیے اور نہ یہاں پر تمہارے لیے حالات ہے، یہ گبرے پہنے ہوئے، پھٹی ہوئی گدڑی پہنے ہوئے ہو، اپنے ہاتھ سے اس کے سینے میں لگے ہوئے ہو۔ بادشاہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار فرمائی، اور اسی خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس گدڑی سے اپنے سوئی کو نکالا، اور گدڑی سے اپنے سوئی کو نکال کر کے دریا میں، جہاں دریا میں کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اسی دریا میں اس سوئی کو ڈال دیا۔ اور اس دریا میں سوئی کو ڈالنے کے بعد ایک آواز لگائی، یہ کہا، اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ، اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، 100,000 1,00,000 مچھلیاں، 1,00,000 مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر۔ سلطان نے غور سے دیکھا، مچھلیوں کے منہ میں سوئی تو ہے، مگر سوئی سونے کی ہے، سوئی چاندی کی ہے۔ سونے اور چاندی کا استعمال مردوں کے لیے اس دنیا میں حلال نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے دلہا حضرات اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔
فرمایا ایک آواز اور لگائی، اے مچھلیوں مجھے میری وہی لوہے کی سوئی چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت معاذ رومی رحمت اللہ علیہ کہ اسی وقت ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کی وہی لوہے کی سوئی لا کر خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ ابراہیم ابن ادھم نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ رہے ہو اب ہماری حکومت خشکی سے نکل کر پانی کی مچھلیوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے اس مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ ایک بار زبان سے لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ، پھر ایک بار کہیے اللہ، ایک بار پھر کہیے اللہ۔ اب ذرا دیکھیے یہ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں، اس کو سید الاسماء بھی کہتے ہیں، تمام ناموں کا سردار اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام آج تک ہم نے سنے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود، اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی لا محدود اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید میں حدیث میں مختلف نام بیان کیے گئے ہیں اور ایسے ایسے نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کے بارے میں بات کرے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ چنانچہ کوئی بندہ اگر بیمار ہے اللہ تعالیٰ کو کہہ کے پکارے یا شافی، اور اگر کوئی بندہ رزق کا متلاشی ہے وہ کہہ کے پکارے یا رازق یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ اگر کوئی اپنے اوپر مہربانی چاہتا ہے وہ رحمان رحیم کہہ کے پکارے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں عزتوں پر ہی زندگی گزاروں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معز المعز، اے عزت دینے والے، یہ نام لے کے پکارے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رؤوف، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور، وہ اللہ تعالیٰ کو غفار اور وہ اللہ تعالیٰ کو تواب کہہ کے پکارے۔ دنیا میں جتنے حالات و معاملات بندے کے اوپر پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس بندے کے لیے شفا موجود ہے۔ ہمارے حضرت کے شیخ ہیں حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا لفظ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے، تمام کتابوں کے سردار۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ مجادلہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کی ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے۔ بہت سارے علماء صلحاء حفاظ یہاں پر تشریف فرمائے، وہ جانیں گے اور اس بات کو غور کریں گے کہ سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، یعنی لفظ اللہ موجود ہے۔ دوسری وہ صورتیں ہیں کہ جن میں ہر دوسری اور تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، جیسے سورۃ الرحمن، اس سورت کی ہر دوسری اور تیسری آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لفظ رب آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام لفظ اللہ 698 مرتبہ آیا ہے، اور اگر قرآن مجید کے شروع میں جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے، تعوذ و تسمیہ کے اس کو ملا لیا جائے، تو پھر پورے قرآن میں بسم اللہ کی با سے لے کر اور والناس کی سین تک 700 مرتبہ اللہ کا یہ نام آیا ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں بتایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی اپنا نام ذکر کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا رہے اور ہر وقت مجھے یاد کرتا رہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ،
اور یہ لوگ جو عذاب کے آنے میں جلدی مچاتے ہیں، کہاں گیا عذاب؟ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی امتیں گزری ہیں، جب انبیاء انہیں بتاتے کہ تم اپنی کارکردگی کو صحیح کرو ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو آگے بڑھ کر کہتے کہاں گیا عذاب، آتا کیوں نہیں عذاب؟ گویا وہ عذاب کو دعوت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا جواب دیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو عذاب دے دیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دیکھو پیچھے عذاب کا ذکر ہے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پیش کر دیا، تاکہ میرے بندے تو اس وقت بھی میرا نام لے لے اور میرے اس نام کی برکت سے میں تیرے اوپر سے عذاب کو دور کر دوں۔ دوسری آیت ذالک بما قدمت ایدیکم، آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، خیر مختلف آیات میں جو اس کے اوپر شاہد ہیں۔ ہم بندوں میں سے کسی کا نام انیس ہوتا ہے، کسی کا نام شفیع ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الشکور ہوتا ہے، کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے، کسی کا نام خالد ہوتا ہے، کسی کا نام عارف ہوتا ہے۔ ناموں میں نقطے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ایسا پسند کیا کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے، بغیر نقطوں کا نام۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بغیر نقطوں کا کیوں پسند کیا؟ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی ایسا پسند کیا کہ اس میں بھی کوئی نقطہ شریک نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو معاف کرنا چاہیں گے معاف کر دیں گے، مگر مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر آپ ذرا غور کیجئے کیا معارف ہے اللہ کے اس نام میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام رکھا ہے اللہ، تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ الف، اور بندہ سب سے پہلے جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو قاعدے میں سب سے پہلے اسے الف پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، بولنے کا ارادہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ بولتا ہے، یا گھر والے ماں یا باپ اسے بولنا سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ان الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہلکے ہوتے ہیں، اور ہلکوں میں بھی اس لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ امی ہے، ابا ہے، چنانچہ امی اور ابا میں سب سے پہلا حرف الف ہے اور اس کے اوپر زبر۔ علماء تشریف فرما جانتے ہیں کہ حرکات میں سب سے ہلکی حرکت فتح کی ہوتی ہے، الفتح اخف الحرکات، فتح تمام حرکتوں میں سب سے ہلکی حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو پسند کیا تو اس میں سب سے پہلے الف، اور الف میں بھی وہ نام کے جس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تاکہ میرا ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر کمزور، ہر بیمار، ہر نحیف، میرا ہر بندہ آسانی کے ساتھ میرا یہ نام لے سکے۔ پھر آپ ذرا دیکھیں، اگر ہمارے ناموں میں سے کسی ایک حرف کو مٹا دیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں، ایک لفظ کو آگے پیچھے کر دیا جائے معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام رکھا ہے اللہ، معرف سنتے جائیے اور مزے لیتے جائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے پہلا حرف الف، اسے ختم کر دیا جائے تو اب بچتا ہے للہ۔ للہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ الف ختم کر دیا گیا، حمزہ کو ختم کر دیا گیا تو تب بھی اشارہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ پھر ذرا آپ پہلے لام کو ختم کر دیجئے، اب بچتا ہے لہو۔ تو جب لہو بولتے ہیں تو لہو سے اشارہ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں زمین اور آسمان کی کنجیاں۔ پھر اگر آپ دوسرے لام کو بھی ختم کر دیں تو اب بچتا ہے ہو، تو ہو سے بھی اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، لا الہ الا ہو۔
اب آپ ذرا ایک ایک حرف پر غور کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نام اپنے لیے پسند کیا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے, چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے, کروٹ نہیں لے سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا. کانوں کو قریب کر کے پاس بیٹھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہوتا ہے. اے میرے بندے, جب تو اس حالت میں پہنچ جائے, نہ تیرے ہاتھ حرکت کر دیں, نہ تیرے پیر حرکت کریں, نہ تو بیٹھ سکے, نہ تجھے لیٹے ہوئے سپورٹ مل سکے, حتیٰ کہ تو اس کنڈیشن میں پہنچ جائے کہ تو اپنے ہونٹوں سے بھی حرکت نہ کر سکے, میں تجھے اپنا ایسا نام دے رہا ہوں تو اس وقت بھی میرا نام بآسانی لے سکتا ہے. چنانچہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو بندے کے ہونٹوں کو حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کہہ کے دیکھے, اللہ, ہونٹوں کو حرکت ہی نہیں ہوئی ہے. اتنا آسان نام, اتنا ہلکا پھلکا نام, اتنا سہل نام, اتنا اچھا نام, اتنا پیارا نام, اتنا خوبصورت نام, ایسا جمال والا نام, اور ایسا حسین نام, اور ایسا پیارا اور سونا نام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اے میرے بھائیوں, اگر ہم بھی اللہ کے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے والے بن جائیں, صحیح معنی میں دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے. اللہ کا یہ نام ایسا نام ہے, عجیب نام ہے. چنانچہ اگر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا الرحمن محمد رسول اللہ, یا پھر وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا الرحیم محمد رسول اللہ, یہ وہ یہ کرنا پڑتا ہے لا الہ الا الرؤوف محمد رسول اللہ, اکابر علماء مشائخ لکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا الرحمن الا الرحیم الا الرؤوف, اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ لگانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ بندہ جا کر کے ایمان میں داخل ہوگا, اس کے علاوہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے, دنیا ختم کر دینے والا نام ہے, محبتوں والا نام ہے, پریشانیوں کو ختم کر دینے والا نام ہے. بہت سارے عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, اور انہیں اس وقت کے جو عاملین ہوتے ہیں مختلف چیزیں بتاتے ہیں, اور یہ کر لیجئے یہ اس میں اعظم ہے, یہ کر لیجئے اس میں اعظم ہے. ہمارے اکابر علماء میں سے سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی بابا ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے اللہ, یہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہلاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے اس نام کی برکت سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے, قبول فرما لیتے ہیں. مگر یاد رکھیں پھر فرق پڑ جاتا ہے زبان کا. اللہ کا یہ نام اگر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ مردے کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم برابر میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو ایک مردہ اپنی آنکھ نہیں کھولے گا. ہماری زبان گندی ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ نام لیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ کا یہ نام ایسے اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. دیکھو شیر گولی سے مرتا ہے, مگر شیر گولی سے اس وقت مرتا ہے جب گولی بندوق کے اندر سے نکلتی ہے, اور اگر بندوق کے اندر سے نکلنے والی گولی غلیل کے اندر رکھ کر چھوڑی جائے تو شیر ہاتھی تو بہت دور کی بات ہے, اسے چڑیا بھی نہیں مرتی. اللہ کا یہ نام جب ایسے بندوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی یہ محبت رچی ہوئی ہوتی ہے, اللہ کے اس نام کی محبت سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے, اور اللہ کے اسلام کو سیکھنے کے لیے انہوں نے مشائخ کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر ان کا ایک مرتبہ اللہ کا یہ نام لینا بندے کے دل میں آگ لگا کے رکھ دیتا ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں,
خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس آیا، غیر مسلم تھا، اس نے آگے کہا کہ حضرت میرے گھر میں میری گھر والی ہے، ان کے ہونٹ میں تکلیف ہوتی ہے، ہونٹ پک جاتے ہیں، خون نکل آتا ہے، بہت علاج معالجہ کیا مگر شفایاب نہیں ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے یہاں مکھن ہے، نونی گھی؟ حضرت بہت ہے کہ لے کے آئے۔ وہ ایک کٹوری میں نینی گھی لے کے آئے، حضرت نے اس نینی گھی کی کٹوری اپنے منہ کے قریب کی اور قریب کرنے کے بعد 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ، اور اس بندے کو دے دی، اور بندے کو دینے کے بعد کہا کہ ذرا جا کر اسے اپنے گھر والی کے ہونٹوں پہ لگا دینا۔ یہی اذان ہو گئی، اذان کا جواب دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ حضرت نے 3 مرتبہ کٹوری کو منہ کے قریب کرنے کے بعد کہا اللہ اللہ اللہ، اور جا کے کہا کہ بھئی اس کو اپنے گھر والی کے ہونٹوں پہ لگا دینا۔ اس بندے نے یہ کیا، جیسے ہی اس گھر کی گھر والی کے ہونٹوں کے اوپر وہ گھی لگا، گھی کا لگنا تھا کہ اس غیر مسلم کے خاتون کا قلب جاری ہو گیا۔ اب وہ گھر میں کام کر رہی ہے تو کرتی پھر رہی ہے اللہ اللہ اللہ، روٹی پکا رہی ہے تو کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ حال یہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی کام کر رہی ہے مگر اس کی زبان سے اللہ 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 یہ آوازیں جاری ہو رہی ہیں۔ اگلے دن وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت جب سے میں نے آپ کو وہ گھی گھر والی کے ہونٹوں پہ لگایا ہے نا تو ہونٹ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر معاملہ یہ ہوا کہ وہ تو کل سے ایسے ہی کر رہی ہے جیسے جیسے آپ کر رہے تھے۔ خواجہ فضل علی قریشی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تم نے کیسے کہا؟ کیسے جیسے آپ کر رہے تھے؟ کہ بتاؤ میں کیسے کر رہا تھا، کیسے کیا تھا میں نے؟ تو اس غیر مسلم بندے نے کہا کہ آپ نے کیا تھا نا اللہ اللہ، بس جیسے اس نے کیا اللہ اللہ اس کا بھی قلب جاری ہو گیا۔ اب وہ بھی اللہ 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 کرتا پھر رہا ہے۔ گھر گیا اور گھر جانے کے بعد جس کے سامنے بھی جاتا اپنے گھر کے افراد میں سے اس کا قلب جاری ہو جاتا۔ فرماتے اپنے خاندان کے 70 بندوں کو لے کے آیا اور خواجہ فضل علی قریشی علیہ الرحمٰن کے ہاتھ پر ان لوگوں کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نام کی یہ تاثیر اور یہ برکتیں، پھر یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ گاؤں کا نوجوان ہے، نہیں یہ بوڑھا ہے، نہیں، جب کوئی بندہ اللہ کے اس نام پر محنت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اس نام کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ کیا محبتیں ہوتی تھی۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایسے 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے بابا بیٹھے، اور وہ دونوں بوڑھے بیٹھے ہوئے آپس میں لڑ رہے تھے۔
ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے تھا. سامنے والے بندوں نے دیکھا کہ بھائی یہ دونوں بوڑھے بابا جی ہیں اور یہ دونوں مسجد میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, ان دونوں کا مسجد میں کیا بیٹھ رہا ہے. قریب گئے, ان دونوں کو علیحدہ کیا, پوچھا بھائی کیا ہوا بابا, تم دونوں آپس میں کیوں جگہ دیتے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے مسجد میں ذکر و مراقبہ کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے, اللہ کا نام لینے میں ایسا سرور آیا, ایسی لذت ملی, ایسا مزہ آیا کہ مزے مزے میں ایک بندے نے یہ کہہ دیا اللہ میرا ہے. جیسے انہوں نے کہا اللہ میرا ہے تو دوسرے کے برابر میں بیٹھا ہوا بندہ نے اس نے کہا نہیں اللہ میرا ہے. اب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے, اللہ میرا ہے اللہ میرا ہے. اس بات پہ ان کا ڈر, کیا محبت ان لوگوں کے قلوب میں ہوگی, اور کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کی عشق کی آگ ان کے سینوں میں جل رہی ہوگی. کیا ان کی زبان سے ایک مرتبہ اللہ کا نام نکلتا تھا تو سامنے والے بندے کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا تھا. سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. ایک دشمن نے موقع پا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور یوں کہا اے محمد بتا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا, میں یمنعک منی یا محمد, تجھے کون بچائے گا اے محمد بتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور اٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ. جیسے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو اللہ کے اس نام کی ایسی تاثیر پیدا ہوئی ہے, اس بندے کے جسم پر ایسی کپکپی تاری ہوئی کیا اس کے ہاتھ کاپنے لگے, اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کے زمین پہ گر پڑی اور انہوں نے کہا اب آپ مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو سامنے والے بندے کے اوپر اثر ڈال دیتا ہے. 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا ایک ایسا فتنہ اٹھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے بڑے پہاڑ توڑے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا بغداد میں کہ ایک ہی دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. ایک دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی عورت تاتاریوں میں سے کسی ایک مسلمان کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھتی اور اس کے ساتھ خنجر یا قتل کرنے کا کوئی آلہ موجود نہ ہوتا تو وہ عورت یہ کہتی ہے مسلمان کے بچے ٹھہر جا, دیکھ میں تجھے ابھی قتل کروں گی اور میرے پاس قتل کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے, میں اپنے گھر سے ہتھیار اٹھا کے لا رہی ہوں اور آگے تجھے اس سے قتل کروں گی, یہاں سے ہل مت جانا. کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر مسلمان کھڑا ہوا ہوتا تھا, وہ عورت اپنے گھر جاتی تھی, خنجر اٹھا کے لاتی تھی اور اس مسلمان کے پیٹ پہ گلے کے اوپر چلا کے اسے قتل کر دیتی. ایک ایسا وقت بھی آیا اگر تاتاری کسی گھر میں کسی شہر میں گھس جاتے, چلے جاتے اور اعلان ہوتا کہ تاتاری تمہارے شہر میں آ گئے ہیں, لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شہر کو خالی کر دیں, مسلمان اس شہر کو خالی کر دیتے تھے. ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا, ایک شہر میں تاتاری شہزادہ گیا اور اس تاتاری شہزادے نے جا کے اعلان کرایا کہ جاؤ منادی کرو کہ ہم اس شہر میں آئے ہیں, کوئی بھی مسلمان اس شہر میں ہمیں نہ ملے, پورا شہر خالی کر دیا جائے. چنانچہ پورے شہر کو خالی کر دیا گیا. شہزادہ بڑا خوش ہوا کہ اس وقت شہر پورا خالی ہو چکا ہے اور اس پورے شہر میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. دیکھو ہمارا روب کیسا ہے, ہمارا دبدبہ کیسا ہے, دیکھو لوگ ہمارے سے مسلمان کتنے زیادہ ڈرتے ہیں. مگر تھوڑی دیر کے بعد اسی دوران بات چل رہی تھی کہ پولیس والے لوگ آئے, انہوں نے آ کے بتایا کہ مسلمانوں سے تو پورا شہر خالی ہو گیا ہے, مگر یہاں قریب میں ایک مسجد ہے, اس مسجد میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے. شہزادے نے کہا تو کیا انہوں نے ہمارا اعلان نہیں سنا؟ کہا نہیں جانتے. کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارا اعلان سننے کے بعد بھی وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں؟ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے. ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی گئی, پیروں میں بیڑی ڈالی گئی اور ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال کر پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پولیس والے ہنڈر بجاتے ہوئے ان حوالوں کو, ان پریمیاں کو
शहजादे के सामने ला रहे हैं। कहते हैं कि शहजादे ने कहा कि भाई ये सफेद देश वाला जो बूढ़ा है ना, क्या हो गया इसे, इसने हमारा ऐलान सुनने के बावजूद मस्जिद से क्यों नहीं निकला है? कहते हैं कि वो एक नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हाथों में हथकड़ी डली हुई है, पैरों में बेड़ी डली हुई है। पुलिस वाले डंडा बजाते हुए उन शहजादे के पास उसे लेके आ रहे हैं। शहजादा के पेशानी के ऊपर बल है, बहुत गुस्से में है, जलाल में है। और उसी वक्त में शहजादा शेख अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछता है, क्या तुमने हमारा ऐलान नहीं सुना? जी बिल्कुल सुना है। जब तुमने हमारा ऐलान सुना कि मुसलमानों को चाहिए कि तातारी शहजादा शहर में दाखिल हो चुका है और मुसलमानों को चाहिए कि वो शहर को खाली कर दे, तो तुम लोगों ने शहर को खाली क्यों नहीं किया? तुम यहां से बाहर क्यों नहीं निकले? उन्होंने कहा कि हम मस्जिद में थे और मस्जिद में आने के बाद हमने सोचा कि ये तो मस्जिद है और अल्लाह का घर है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के घर में बैठे हुए थे। वो तेज में गुस्से में आकर कहने लगा, अब बताओ तुम्हें मेरी सजा से कौन बचाएगा? तुमने देखा है ना कि हमने बगदाद में एक वक्त में दो लाख मुसलमानों को जिना कर दिया है। तुम्हारी क्या औकात कि मैं तुम्हारे साथ ये ना करूं वो ना करूं। जब उसने ये कहा ना कि अब बताओ तुम्हें मेरी सजा से कौन बचाएगा, हजरत ख्वाजा अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जोश में आकर, जज्बे में आकर, अल्लाह की मोहब्बत में आकर फौरन उन्होंने कहा अल्लाह। जवाब में कहा अल्लाह। कहते जैसे उन्होंने अल्लाह का लफ्ज कहा ना, उनके हाथों से हथकड़ियां टूट कर जमीन पे गिर पड़ी। हाथों से हथकड़ियां टूट कर जमीन पे गिर गई। जब शहजादा ने यह मंजर देखा तो सहम गया और कहने लगा, ये कोई आम आदमी नहीं है। कहते हैं कि अच्छा, अब आपको इस शहर में रहने की इजाजत देता हूं। उस शहर में रहने की ख्वाजा अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह को इजाजत दे दी। उस एक अल्लाह के लफ्ज ने आगे चलने के बाद शहजादे की और दीगर लोगों के ईमान का काम किया, ईमान की शमा को उनके सीनों में रोशन किया। तो अल्लाह का ये नाम, अभी हमारे मौलाना बहुत तफसील के साथ आप हजरात को अल्लाह के बारे में समझा रहे थे। खैर, इसके ऊपर तो जितनी ज्यादा बातें की जाए कम है, घंटों इसके ऊपर बयान किया जाए कम है। मगर बात का पता उस वक्त चलेगा, बात समझ में उस वक्त आएगी जब अल्लाह का यह नाम लिया जाए, जब अल्लाह का यह नाम कसरत से लिया जाए, जब अल्लाह के इस नाम के ऊपर मेहनत की जाए, जब अल्लाह के इस नाम को अपने दिल में जगह दी जाए। फिर जरा देखें कि यह नाम असर करता है, बंदे के दिल की दुनिया को बदल के रखता है, आसपास उसके असरात मुरतब होते हैं, खुद बंदे की जिंदगी में उसके असरात पड़ते हैं, हत्ता के नस्लों में उसके असरात पैदा होते हैं। हमारे बहुत सारे हजरात ने यहाँ पर इसी वजह से इस मजलिस का इनेकाद किया है और आपको भी हजरात को यहाँ लाके जमा किया है, ताकि हमें कुछ अल्लाह का तारुफ मिल जाए, अल्लाह ताला के बारे में हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कौन है, कैसे खालिक हैं और कैसे मालिक हैं। चुनांचे उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, मगर चंद दिन इसके ऊपर मेहनत करके देखें तो फिर मजा आएगा, दुनिया की जिंदगी के जीने में मजा आएगा, अब दुनिया में नहीं। फिर हदीस मुबारक सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, तुम अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो, इतनी कसरत से याद करो कि देखने वाले लोग तुम्हें मजनून कहने लगे, देखने वाले लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। क्या हमें नहीं सुना दावत तबलीग के हजरात से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां के लोग कुफ्फार मक्का दीवाना और मजनून कहते थे? वो आपको अल्लाह ताला को इतनी कसरत से याद करते थे, इतनी कसरत से याद करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को लोग दीवाना और मजनून और पागल कहते थे। और फिर हमने हजरत दामद बरकातुहुल्लाह आलिया से एक अजीब बात सुनी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बहुत सारे बंदों के बारे में ये कहेंगे फरिश्तों के सामने, ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे फरिश्तों, मुझे अपने इन बंदों से हिसाब लेते हुए शर्म आती है। या अल्लाह क्यों आपको इन बंदों से हिसाब लेते हुए शर्म क्यों आती है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये मेरे दीवाने बंदे हैं, मुझे अपने दीवानों से हिसाब लेते हुए शर्म आती है। हमने नहीं देखा घरों में एक बच्चा समझदार होता है, एक दूसरा बेटा होता है बड़ा शरीफ सा होता है,
تو बाप समझदार बच्चे का हिसाब ले लेता है, मगर जो सीधा साधा बावला बच्चा होता है बाप उससे हिसाब नहीं लेता। अरे भाई बेटे तुझसे क्या हिसाब लूं, तो मेरा बावला बेटा है। गोया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने से मोहब्बत करने वाले बंदों को दीवाना कहेंगे, और जिस बंदे को अल्लाह ताला दीवाना कह दे और उसे कह दे ये मेरा दीवाना है, जाओ उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तो उस बंदे का तो काम बन जाएगा। बाद बंदे ऐसे होंगे कि जिन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे। अब अंदाजा कर सकते हैं कि वो कौन बंदे होंगे कि जिन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे। और दुनिया में अगर किसी का काम मुस्कुराने से चलता है, किसी का काम रिश्वत से चलता है, किसी का काम दुनिया में किसी तरह चलता है, मगर क़यामत के दिन तो मामला यह अजीब होगा कि अल्लाह ताला जिस बंदे को देखकर मुस्कुराए, तो क्या उस बंदे की निजात में कोई शक हो सकता है? तो वो यही बंदे होंगे, वो यही लोग होंगे, वो ये अल्लाह को मनाने वाले, अपने रूह रब से मोहब्बत का ताल्लुक कायम करने वाले लोग होंगे कि जिन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे और अल्लाह ताला तबस्सुम फरमाएंगे, और ऐसे बंदों को अल्लाह ताला अपने जन्नत के बाला खाने आता फरमाएंगे। जी चाहता है कि अल्लाह ताला की ये बात दिनों करते रहें, रातों करते रहें, हर मजलिस में करते रहें, हर वक्त करते रहें, हर वक्त जबान पर अल्लाह का ये नाम लेते रहें, ताकि हमारे अंदर भी कुछ अल्लाह की मोहब्बत की रमक पैदा हो जाए और फिर हमारा काम बन जाए। बहुत सारे लोगों को कहते सुना, क्या हो गया इन दीवानों को कि इन्हें इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, ये जहां बैठते हैं तहां बैठते हैं, अल्लाह 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 की बातें करते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। बस एक वाकया हजरत जी का सामने आता है और उसको सुनाकर के बात मेरे ख्याल से मुकम्मल हो जाएगी। जब तक किसी मजलिस में हजरत दामद बरकातुहु आलिया की बात को न सुनाया जाए, मजलिस अधूरी लगती है मुझे। तो हमने शाह हज़रत बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मजालिस में मुख्तलिफ जगह पढ़ा, हजरत फरमाया करते हैं कि मैं तो अपने हजरत मौलाना थानवी का नक्काल हूं। जो बातें मैंने अपने हजरत से सुनी है, मैं वही बातें यहां बयान कर देता हूं। तो हमने अपने हजरत जी से जो सुना है, जब तक उस बात को मजलिस से बयान नहीं किया जाता तो ऐसा लगता है कि जैसे मजलिस अधूरी है। अजीब अल्लाह ताला ने मलका दिया है और अजीब अल्लाह ताला ने इस वक्त अपनी मारिफत से नवाजा है। फरमाया कि एक साहिब मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा कि क्या हो गया पीर साहब आपको, आप जहां बैठते हैं अल्लाह की बातें करते हैं। अरे भाई अल्लाह की बातें ना करें, जमान आसमान अल्लाह का है, जमीन अल्लाह की है, कायनात की हर चीज अल्लाह की है, नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अगर हम अब भी अल्लाह की बातें ना करें तो और किसकी बातें करेंगे? तो हजरत दामद बरकातुहु आलिया से कहा, आप जहां मजलिस में जाते हैं जो बात अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता क्या? हजरत दामद बरकातुहु आलिया फरमाते हैं कि जब उस बंदे ने मुझे कहा ना कि तुम्हें अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मजमून नहीं मिलता, दूसरा टॉपिक नहीं मिलता, तो यह बात तुम्हें नहीं मिलती, हर मजलिस में तुम यही बात करते हो। हजरत फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैंने उस बंदे के सामने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लिया और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ने के बाद कहा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जब पूछा जाएगा जुल्फ़िकार दुनिया में क्या करता था, तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर बस यही चंद बोल बोल देना और यही अल्फाज कह देना कि इस बंदे को दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं था, मेरा काम बन जाएगा। हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। मजीद इस बात को खोलने की कोशिश करता हूं। बाहर हदीस में आया कि अल्लाह ताला दुनिया पर जहान पर कयामत को कायम करना चाहते हैं, मगर एक बंदा अल्लाह कह देता है, इशराफिल जो मुंह में सुर लिए बैठा है, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदे ने अल्लाह कह दिया, 40 साल तक कयामत को मौखर कर दो। चुनांचे जो दुनिया में सबसे आखिर में अल्लाह कहने वाला रहेगा, तो जब वो बंदा एक मर्तबा अल्लाह कह देगा और फिर 40 साल तक अल्लाह कहने वाला दूसरा बंदा नहीं होगा, तो अल्लाह ताला 40 साल के बाद कयामत को कायम फरमाएंगे। इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? इससे ज्यादा पते की बात और क्या हो सकती है?
اے میرے بھائیوں، اللہ کے اس نام کو اپنے دل میں جگہ، مگر یہ نام کیا ہے؟ یہ نام بس آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا، جامعیت رکھتا ہے یہ نام اپنے اندر، کمال رکھتا ہے یہ نام اپنے اندر، جمال رکھتا ہے یہ نام اپنے اندر۔ اگر آج امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کا نام ہم جانتے ہیں، انہوں نے اسی اللہ کے نام کے مراقبے کیے ہیں، اسی اللہ کے نام میں ذکر و اذکار کیے ہیں۔ قریب میں مخدوم علاء الدین ثابت کلیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ہزاروں بندے لوگ روزانہ لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، کیا ہے ثابت کلیری کے بعد؟ وہی کہ اللہ کے نام کے ساتھ 24 گھنٹے جڑے رہتے تھے، اسی نے آج ہزاروں سال کے بعد بھی ثابت کلیری کا نام کو روشن کر کے رکھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نام جانتے ہیں، اللہ کے نام پہ محنت کی۔ دنیا جہان میں اولیاء کاملین کو اگر ہم جانتے ہیں، اسی اللہ کے نام کی وجہ سے دنیا میں جب یہ بندے اللہ کے نام کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اتنا غالب کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے نام کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خلفاء میں حضرت جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد نصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد نیچے خط کے نام لکھا جاتا ہے تو حضرت قلم ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جہاں آبادی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنا نام سوچ رہا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ بتایا کہ حضرت آپ کا نام تو مسیح اللہ ہے۔ فرمایا ہاں، میں اپنا نام بھول گیا۔ جب بندے کو اللہ کا نام یاد ہو جاتا